الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة رواه البخاري وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه رواه أبو داود صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی قابل قدر قابل عزت بھائیوں دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور میری معززہ موقرہ باحیا با پردہ ماؤں بہنوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیات تلاوت فرمائی ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے 2 فرمان مبارک آپ کے گوش گزار کیے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، انسان جو بھی اعمال کرتا ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، یا تو برے اعمال کرتا ہے یا اچھے اعمال کرتا ہے۔ اگر برے اعمال کرے گا تو انہیں اعمال سیئہ کہا جاتا ہے، اور اگر اچھے اعمال کرے گا تو انہیں اعمال حسنہ کہا جاتا ہے۔ اگر برے اعمال کرے گا تو نتیجہ جہنم ہے، اچھے اعمال کرے گا تو نتیجہ جنت ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث بیان فرمائی ہیں۔ ان 2 احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسے اعمال بتائے ہیں کہ جو شخص ان اعمال کو کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں اس کو جنت کی۔ یعنی ذرا غور کریں، آپ کے کسی بھی عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں گارنٹی آپ کو جنت کی دے رہا، تو اس شخص کے جنت میں داخل ہونے پر کوئی شک و شبہ نہیں۔ وہ اعمال کون کون سے ہیں؟ پہلی حدیث جو میں نے بخاری کی روایت آپ کے سامنے رکھی، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیی،
جو مجھے ضمانت دیتا ہے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان والی چیز کی، اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو شخص دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے، دو جبڑوں کے درمیان چیز ہے زبان، اس زبان کی جو مجھے ضمانت دیتا ہے۔ اب زبان کی ضمانت کیا ہے؟ زبان کی ضمانت یہ ہے کہ میں اس زبان کے ذریعے کلمہ کفر نہیں کہوں گا، میں اس زبان کے ذریعے کسی کی عزت کو مجروح نہیں کروں گا، کسی کی عزت نفس کو تار تار نہیں کروں گا، میں اس زبان کے ذریعے کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، میں اس زبان کے ذریعے توحید کا اقرار کروں گا۔ تو اضمن لہ الجنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے شخص کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ذرا آپ غور کریں، یہ جو زبان ہے ہماری، یہ محض ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ بھی نرم ٹکڑا ہے، لیکن یہی گوشت کا نرم ٹکڑا جب اس کے اندر سختی آتی ہے تو ہڈی سے بھی زیادہ مضبوط انسان کو توڑ کر رکھ دیتی، اور یہی زبان کا نرم ٹکڑا جب اس کے اندر نرمی آتی ہے تو پتھر سے بھی سخت دل جو ہیں وہ موم بن جاتے۔ اسی زبان کے ذریعے اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے انسان، اور اسی زبان سے نکلے ہوئے لفظ کے ذریعے انسان کافر بھی ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ جو زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اس کا صحیح استعمال ہوگا تو انسان اپنے بہت سے امور کے اندر جو ہے وہ خندہ پیشانی کے ساتھ رہتا ہے، مطمئن ہوتا ہے انسان۔ لیکن یہی زبان جب غلط استعمال ہوتی ہے تو انسان کے بہت سے اعمال جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر دن، ہر صبح کو انسان کے جتنے تمام اعضاء ہیں وہ زبان سے التماس کرتے ہیں، اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرو، فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، اگر تو صحیح سلامت رہی تو ہم بھی صحیح سلامت رہیں، ہمارے اوپر بھی کسی قسم کا عذاب نہیں آئے گا۔ لیکن وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی، تجھ سے کوئی برائی صادر ہو گئی تو تیرے ساتھ ہم بھی جو ہیں عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ یہ زبان ایسی چیز ہے میرے، بہت سے لوگ ہیں ان کو زبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتی، نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، بہت اچھے انسان ہوتے ہیں، لیکن زبان کے معاملے میں کنٹرول نہیں ہوتا ہے کسی قسم کا۔ جبکہ زبان کا آزاد ہونا جو ہے یہ انسان کو بہت سی برائیوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک شعر منسوب ہے، فرماتے ہیں جراحات السنان لہ التیام، جراحات السنان لہ التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تیر کا زخم اگر لگ جائے تو وہ مندمل ہو جاتا ہے، وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اگر زبان کے ذریعے کوئی زخم لگایا جائے تو وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ پھر 100 دفعہ معافی مانگ لو، زبان کے ذریعے اگر کسی کا شیشہ نما دل توڑ دیا، دوبارہ آپ 100 کوششیں کر لو، وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے اذا رأیت قساوة فی قلبک، جب آپ دیکھو کہ آپ کا دل سخت ہو چکا ہے، ووہنا فی بدنک، آپ کا بدن کمزور ہو چکا ہے، وحرمانا فی رزق، اور آپ کی رزق کے اندر تنگی ہو چکی ہے، تو فعلم، جان لو کہ انک تکلمت بما فی ما لا یعنیک، آپ نے کوئی لا یعنی بات کی ہے، آپ نے کوئی ایسی بات کی ہے جو آپ کو کرنی نہیں چاہیے تھی، اس وجہ سے آپ کے دل کے اندر بھی سختی پیدا ہو گئی، آپ کا بدن بھی کمزور ہو گیا اور آپ کے رزق کے اندر تنگی بھی آ گئی۔ اس زبان کو بے مقصد چیزوں میں ہم نے نہیں لگانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس،
لا خیر فی کثیر من نجوا، لوگوں کی بہت سی بیٹھکیں ان میں کوئی خیر نہیں، یعنی ویسے بیٹھ کے آپس میں گھنٹوں گھنٹوں باتیں ہو رہی ہیں، گھنٹوں گھنٹوں مذاقیں چل رہی ہیں، کوئی فائدے کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو اس میں کوئی خیر نہیں۔ ہاں ایسی مجلس جس میں صدقے کی طرف ترغیب ہو رہی ہے، لوگوں کے درمیان صلح کرایا جا رہا ہے، اگر زبان اس مقصد کے لیے چل رہی ہے تو اس میں خیر ہے، اس مقصد کے علاوہ کسی اور مقصد میں چل رہی ہے تو پھر کوئی خیر نہیں ہے اس میں۔ اور آج دیکھیں لوگوں کے درمیان صلح تو دور کی بات ہے، لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کسی طرح دو بھائی آپس میں لڑ جائیں تاکہ تیسرے کو موقع مل جائے ان کے درمیان بات کرنے، کسی طرح دو بندوں کا، دو قوموں کا آپس میں جھگڑا ہو جائے تاکہ ان کو اپنا چورن بیچنا آسان ہو جائے۔ دکاندار انتظار میں ہوتا ہے کہ فلاں کا کس سے ٹوٹ جائے میری طرف آ جائے، وہ صرف ٹوٹنے کی دیر کر اس انتظار میں ہوتا ہے، جیسے ٹوٹتا ہے اپنی طرف اس کو کھینچ لیتا۔ یہ من حیث القوم ہماری حالت ہے۔ تو یہ زبان جو ہے اس کی بہت سی تباہ کاری ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی صحابی ہیں، سلطان العلماء کا لقب ان کو دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ان سے فرمایا واللہ انی لأحبک یا معاذ، اے معاذ آپ سے میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ دلنی علی عمل یقربنی الی الجنہ ویبعدنی من النار، اے اللہ کے رسول مجھے ایسے اعمال بتاؤ کہ جو مجھے جنت کے قریب کر دیں، جہنم سے دور کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزیں بتائی، نماز کے حوالے سے بتایا، روزے کے حوالے سے بتایا، حج کے حوالے سے بتایا، یعنی ارکان اسلام بھی بتایا، ارکان ایمان بھی بتایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ میں آپ کو ایسی چیز نہ بتاؤں کہ ان تمام چیزوں کا دار و مدار اس پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک جو ہے ہاتھ میں انگلیوں سے پکڑی اور کہا کف علیک ھذا، اس زبان کو روک کر رکھ لو۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ جو ہم عام باتیں کرتے رہتے ہیں ان میں بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو منہ کے بل جو ہے جہنم میں ڈالا جائے گا ان کے صرف زبان کی وجہ سے، ان کی زبان سے ایسا عمل، ایسی بات صادر ہوئی ہوگی کہ اس کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ تو زبان کی تباہ کاریاں جتنی بھی ہیں میرے بھائیوں، ان سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اس زبان سے کوئی ایک لفظ بھی نکلتا ہے الا علیہ رقیب عتید، مگر اس کے اوپر نگران بیٹھا ہوا انسان کے فرشتے، ہر بات انسان کی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اس زبان سے اچھا جملہ نکل رہا ہے، اس زبان سے برا جملہ نکل رہا ہے، دونوں ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ یہ زبان آگ پھیلا رہی ہے یا لوگوں کے اندر امن پھیلا رہی ہے، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے من حیث القوم ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی غور و فکر کریں۔ من صمت نجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پا لی۔ بہت سی چیزیں، بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر بولنا فتنے کا باعث ہوتا ہے، اور بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر نہ بولنا فتنے کا باعث ہوتا ہے۔ ہماری سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ جہاں پر خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے وہاں پر ہم بولتے ہیں، اور جہاں پر بولنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی جگہ حق کی گواہی دینی ہے آپ، اس جگہ آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر حق بات ہر جگہ نہیں کہنی چاہیے، کبھی کبھار انسان کو حکمت اور بصیرت کے تحت خاموش بھی رہنا چاہیے۔ ہر حق بات کے لیے ہر جگہ نہیں ہوتی ہے، حق بات کا بھی ایک اپنا محل ہوتا ہے، اس محل کے اندر حق بات کی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یضمننی ما بین لحیی،
جو مجھے ضمانت دیتا ہے اپنے جبڑوں کے درمیان اس زبان کی، اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آج کے بعد ہم اپنی اس زبان کی ضمانت دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زبان کو برائی کے کاموں سے بچا کر اچھائی کے کاموں میں لگا کر، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی جو گارنٹی ہے جنت کی، اس کے ہم مستحق ہو سکیں۔ اسی طرح دوسری چیز ہے وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ مَنْ يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ، اور جو شخص مجھے اپنے دو ٹانگوں کے درمیان کی ضمانت دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ کیا مطلب ہے حدیث کے اس ٹکڑے کا؟ مطلب یہ ہے کہ جو اپنی شرمگاہ کی ضمانت مجھے دیتا ہے اسے غلط کاموں میں استعمال نہیں کرے گا، اسے برائی کے کاموں میں نہیں استعمال کرے گا، اسے حرام کے کاموں میں استعمال نہیں کرے گا۔ اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ قد افلح المؤمنون، بتحقیق کامیاب ہو گئے مومن۔ اب آگے چند صفات ذکر کی، کیا کیا کام کریں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک کام یہ ہے والذین هم لفروجہم حافظون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے آپ کو زنا سے بچاتے ہیں، اپنے آپ کو ایسے کاموں سے بچاتے ہیں جو زنا کی طرف لے کر جانے والے ہیں، دواعی زنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا کرنا تو بہت بڑا جرم ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی وہ اعمال بھی آپ سے صادر نہ ہو جن سے انسان زنا کی طرف جاتا ہے۔ چھپ کر باتیں کرنا، پوری رات چیٹنگ کے اندر گزار دینا، غیر محرموں کے ساتھ پے در پہ مسلسل باتیں ہو رہی ہیں بلا ضرورت، یہ چیزیں جو ہیں انسان کو پھر زنا کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اور سر فہرست ان تمام چیزوں میں جو ہے بد نظری ہے۔ پہلے دور میں بد نظری تھوڑی مشکل ہوتی تھی، جب انسان باہر نکلتا تھا تو تب بد نظری ممکن تھی، تب بھی غیر ممکن ہوتی تھی کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ گھروں کے اندر ہوتی تھیں۔ آج فتنے کا زمانہ ہے، مردوں سے زیادہ عورتیں گھروں سے باہر تو فتنہ ہے ہی ہے، انسان کی جیب میں بھی فتنہ لیے انسان گھومتا ہے۔ موبائل کے ذریعے کتنی جو ہیں بد نظریاں ہوتی ہیں، اور اسی بد نظری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان رفتہ رفتہ زنا کی طرف چلا جاتا ہے، ہلاکت کی طرف چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زنا کار جو ہے جب وہ زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کا ایمان نکل جاتا ہے، ایمان معلق ہو جاتا ہے اس کے اوپر، اتنا خطرناک گناہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی مجھے ضمانت دیتا ہے میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اس چیز کا بھی کنٹرول ہمیں کرنا ہوگا، اپنی خواہشات کو مارنا ہو، تب جا کر جو ہے ہم اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ خواہشات جو ہیں ان کے اوپر قابو پانا ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر 3 چیزیں ذکر کی ہیں کہ جو شخص ان 3 چیزوں کی ضمانت، جو یہ 3 کام کرے گا میں انہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ 3 کام کون کون سے ہیں؟ پہلا کام ہے انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں جنت کے قرب و جوار میں ایک محل کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے لمن ترک المراء، جس نے جھگڑے کو چھوڑ دیا وان کان محقا، اگرچہ وہ حق پر ہو۔ یہ بہت قربانی دینے والی بات ہے کہ انسان حق پر بھی ہے، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ کر سائڈ پر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، بات کرنی ہے کسی سے اچھی بات۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، اللہ کے رحمان ذات کے بندے کون سے ہیں؟ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کوئی جاہل آ کر اس سے بحث چھیڑ دے، اس کو پتہ ہے کہ وہ غلط ہے،
اس کے باوجود اس سے فضول بحث میں نہیں پڑتا، سلام کر کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ بحث و مباحثہ نہیں کرتا۔ تو جو حق پر ہے اس کے باوجود جو ہے وہ اپنا جھگڑا چھوڑ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے قرب و جوار میں اس کے لیے محل کا میں خود ضامن ہوں۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ برباد ہے وہ شخص، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو جھگڑے میں پڑ جاتا ہے، اور عقل مند ہے وہ شخص جو جھگڑے میں حق پر ہونے کے باوجود بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ اس کے عقل مند ہونے کی نشانی ہے کہ وہ عقل مند ہے، اس نے جھگڑا چھوڑ دیا ہے، فساد چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح دوسرا جملہ اسی حدیث کا ہے وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي وسط الجنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت کے درمیان میں ایک محل کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے لمن ترک الکذب وان کان مازح، جس نے جھوٹ کو چھوڑ دیا اگرچہ مذاق میں، یعنی مزاح کے اندر بھی جھوٹ نہ بولتا۔ جس نے جھوٹ جیسی برائی کو چھوڑ دیا، جنت کے وسط میں، جنت کے درمیان میں اس کے لیے میں ایک محل کا ضامن ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت لے رہے ہیں اس کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور فرمایا کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں برائی چھوڑنے کی، لیکن برائی مجھ سے نہیں چھوڑتی ہے، میں کیا کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دے، باقی سب کام خود بخود چھوٹ جائیں گے۔ اس لیے کہ یہ جو جھوٹ ایسی چیز ہے، یہ انسان کے گناہوں کی سپورٹ بنتا ہے۔ ایک طرح سے گناہ کر کے انسان پھر اس گناہ کو بچانے کے لیے، اس گناہ کو اپنے اوپر سے ہٹانے کے لیے جھوٹ بولنے کی طرف جاتا ہے، لیکن جب انسان نے جھوٹ چھوڑ دیا تو اس گناہ کی سپورٹ بھی پھر چھوڑ دیتا ہے انسان۔ اس طرح انسان بہت بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا بخیل ہو سکتا ہے، مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے، لیکن مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک شخص مومن بھی ہو اور جھوٹا بھی ہو، یا مومن ہوگا یا جھوٹا ہوگا، اور کامل مومن وہی ہے جو جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی کہ جو شخص جھوٹ کو چھوڑ دے اگرچہ مذاق میں بھی چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کیا کرتے تھے لیکن کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ایک دفعہ ایک بوڑھیا آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہہ دیا کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ واپس آئے تو دیکھا وہ بوڑھیا رو رہی ہے۔ پوچھا تو اس بوڑھیا نے کہا کہ میں تو دعائیں مانگتی ہوں اپنے لیے کہ یا اللہ مجھے جنت دے دے، اور آپ کہہ رہے ہیں بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آپ کے ساتھ مزاح کیا ہے، یعنی بوڑھی کا مطلب یہ ہے کہ ہر عورت جو ہے جب جنت میں داخل ہوگی، جنت میں داخل ہونے سے پہلے پہلے اس کو جوان بنا دے گا اللہ تبارک۔ اسی طرح جتنے بوڑھے بھی ہیں وہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جوانی عطا کرے، جوانی کی حالت میں وہ جنت میں داخل ہوں۔ تو ایک مزاح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن جھوٹ نہیں بولا۔ آج ہم مزاح کے اندر طرح طرح کی جھوٹ بول دیتے ہیں، طرح طرح کی بے تکی باتیں کر دیتے ہیں مزاح کے اندر، اور ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ اس کا وبال کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک دیہاتی آیا اور کہا کہ میں نے دور سفر کرنا ہے، مجھے ایک اونٹ دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ مزاح ان سے کہا، صحابہ سے کہا کہ اسے اونٹ کا بچہ دے دو۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اونٹ کے بچے کے ساتھ کیا کروں گا، مجھے تو سواری کے لیے بڑا اونٹ چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اونٹ بچہ ہی ہوتا ہے اونٹنی کا، یعنی ازراہ مزاح، لیکن مزاح میں جھوٹ نہیں بولا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی کے اندر خوش طبعی بھی کرنی چاہیے۔ ہر وقت انسان 12 بجا کر رکھے، سنجیدہ رہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن مزاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان غیر حقیقی باتیں کرنا شروع کر دے، جھوٹی باتیں مزاح کے اندر شامل کر۔ اور تیسرا جملہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، میں ضامن ہوں جنت کے اعلیٰ درجے میں ایک محل کا، لمن اس شخص کے لیے
حسن خلقہ، جس کے اخلاق بہترین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تو اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ میں اخلاق، حسن اخلاق کے جتنے بھی شعبے ہیں ان کو مکمل کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے بہترین اخلاق تھے۔ آپ دیکھیں ایک دفعہ مسجد میں ایک دیہاتی آیا اور پیشاب کر دیا، تو صحابہ اٹھے اس کو نکالنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ چھوڑ دو، اس نے تسلی کے ساتھ پیشاب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اطمینان کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ اسے بتایا کہ یہ جو مسجدیں ہیں یہ اس کام کے لیے نہیں بنائی، انما بنیت لذکر اللہ، یہ اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ آپ کا آنے کا کیا مقصد ہے؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے آپ بڑے مالدار ہیں، مال عطا کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مال سے نوازا، کچھ چیزیں دی۔ وہ جانے لگا، مسجد کے دروازے سے باہر نکلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تو کافر تھا، مال لینے آیا تھا، کلمہ پڑھنے کی ارادے سے نہیں آیا تھا، لیکن آپ کا یہ اخلاق دیکھ کر میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ اچھا، وہ جب اپنے قبیلے جاتا ہے، اپنے علاقے گیا، 1 سال کے بعد واپس آیا 300 دیہاتیوں کا لشکر لے کر، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میں تو ایک دیہاتی ہوں، مجھے تو اسلام کے حوالے سے اتنا پتہ نہیں تھا، لیکن پورا سال میں صرف آپ کے اس اخلاق کو بیان کرتا رہا کہ میں نے مسجد میں پیشاب کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ میرے آپ کے اس ایک عمل کو دیکھ کر یہ 300 دیہاتیوں کا قافلہ جو ہے اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے اس طرح مسلمان جو ہیں وہ جوق در جوق اسلام میں داخل ہیں۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں میرے بھائی، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے ایسے اخلاق رکھیں، ہم بھی اپنے ایسے رویے رکھیں کہ لوگ اسلام کے قریب آئیں، نہ کہ ہمارے رویے، ہمارے حلیوں کو دیکھ کر لوگ بھاگیں اسلام سے۔ ہمارے انداز گفتگو، ہمارے انداز تکلم، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر لوگ اسلام سے متنفر نہ ہوں، بلکہ اسلام کی طرف آئیں۔ کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کون کون کوشش کرتا ہے کہ آج کے بعد انشاءاللہ ان چیزوں کو اپنانا ہے؟ جزاکم اللہ خیر۔